السلام علیکم۔ دی سویلین کے پلیٹ فارم سے ابرار رشید آپ کی خدمت میں پاکستان کے حوالے سے دو بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ حکمران جماعت تحریک انصاف نے یعنی پاکستان تحریک انصاف نے آج سے جنگ اور جیو کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب سے ایک بڑی وکٹ گر چکی ہے۔ وکٹ گرنا آپ کو یاد ہوگا، ہمارے کپتان وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ آج نون لیگ کی ایک وکٹ میں نے اڑا دی، آج دوسری وکٹ اڑا دی، آج تیسری وکٹ گر گئی۔ اسی طرح ان کے جو فالورز ہیں وہ بھی یہی زبان استعمال کرتے تھے، کرکٹ کی لینگویج جسے ہم کہتے ہیں۔ اس وکٹ کے حوالے سے میں ذکر ضرور کروں گا، لیکن سب سے پہلے جنگ اور جیو کے بائیکاٹ کی خبر۔ پاکستان تحریک انصاف نے جنگ اور جیو کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما جیو کے کسی پروگرام میں، کسی ٹاک شو میں نہیں جائے گا، نہ ہی وہ جنگ یا جنگ گروپ سے وابستہ کسی بھی اخبار کو کوئی انٹرویو دے گا، کوئی بیان دے گا۔ اب اس کا سوچا جائے تو اس کا جنگ اور جیو پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا نقصان تو حکمران جماعت کو ہونا ہے، پی ٹی آئی کو ہونا ہے کہ ایک ٹاک شو میں اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ حکومت پر کوئی الزام لگا رہے ہیں تو وہاں پر ان الزامات کا جواب دینے کے لیے یا اپنے حکومت کے دفاع کے لیے آبویسلی ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوگا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف نے جنگ جیو کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اے آر وائی کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان سیاسی جماعت کو ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ سیاسی جماعت حکمران جماعت ہو، حکومت میں ہو۔ اب دیکھتے ہیں اس کا فائدہ کب، کس کو، کیسے ہوگا۔ لیکن اس طرح کے اقدامات وہی حکومت کرتی ہے جو تنقید برداشت نہیں کر سکتی، جس کے پاس تنقید کا جواب دینے کے لیے دلیل نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ اس وقت کیا جاتا ہے جب کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہے، جب کشتی میں سوراخ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جب کشتی سے لوگ چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب کشتی ڈوبنے والی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال آپ نے شاید سن لیا ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے جن کی بہت عزت ہے، obviously ان کا پنجاب سے تعلق ہے، بہت عزت ہے، اپوزیشن جماعتوں میں ان کی عزت ہے، حکمران جماعت میں ان کی عزت تھی، اگرچہ اتنی نہیں تھی لیکن تھی۔ انہوں نے اصولوں کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کی اور 2018 کے الیکشن سے کافی پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا۔ نام ہے اس شخصیت کا ندیم افضل چند۔ ندیم افضل چند یہ وہی ہیں جنہوں نے کورونا کے موقع پر اپنے ایک ملازم سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، مختاریہ گل ود گئی ہے۔ اب اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ کہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ایسی بات ہے گالی کے زمرے میں آتی ہے جو میں اپنی ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جاننے والے جانتے ہیں۔ ندیم افضل چند کو انہوں نے الیکشن لڑا قومی اسمبلی کا، وہ الیکشن ہار گئے۔
اس کے بعد وزیر اعظم نے ان کو اپنا مشیر مقرر کیا اور وہ وزیر اعظم کے یا وزیر اعظم ہاؤس کے سرکاری ترجمان بن گئے. تقریباً وزیر کے مساوی یہ عہدہ ہوتا ہے. لیکن اس دوران بھی وہ کسی ٹاک شو میں آئے، انہوں نے کبھی بھی اپنی سابقہ جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کے رہنماؤں کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہیں کی، بلکہ کسی سیاسی رہنما کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کی تضحیک ہوتی ہو. ہمیشہ شائستگی کا دامن تھامے رکھا. اور ندیم افضل چاند کے بارے میں یہ بھی بتاؤں، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں قومی اسمبلی میں، اور یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اپنی شائستگی کی وجہ سے، ڈیسنسی کی وجہ سے، صاف گوئی کی وجہ سے، حق کو حق، سچ کو سچ کہنے کی وجہ سے وہ مشہور ہیں. اور پاکستان میں شاید ہی چند انگلیوں پر گنے جانے والے اس طرح کے سیاست دان ہوں گے. اب ندیم افضل چاند نے اپنے پورے پینل، اپنے علاقے کے پورے عمائدین جو ان کا گروپ ہوتا ہے، گروپ ہے، ظاہر ہے ہر سیاسی شخصیت کا ایک گروپ ہوتا ہے، اپنے گروپ کے ہمراہ انہوں نے لاہور میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے. رسمی اعلان باقی ہے کہ وہ کب پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں، یعنی کب اپنے پرانے خاندان کے ساتھ دوبارہ جڑ جاتے ہیں یا اس خاندان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یا اپنے پرانے گھر واپس جاتے ہیں. اب بظاہر یہ کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ندیم افضل چند نے جب وزیر اعظم عمران خان کے بطور ترجمان استعفیٰ انہوں نے اصولی بنیادوں پر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی کابینہ میں متعدد مرتبہ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں یہ کہا کہ جی کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے چینی اور آٹے اور تیل پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی سے اربوں روپے کمائے ہیں. ہم لوگ ٹی وی ٹاک شوز میں جا کر ان کا دفاع کیوں کریں؟ آپ ان کا محاسبہ کریں، ان سے احتساب شروع کریں. ظاہر ہے یہ بات نہ تو کپتان کو پسند آئی نہ ان کے رفقا کو آئی، کیونکہ انسان جب اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو لوگ جو حصار بنا لیتے ہیں خوشامدی، وہ اس کو اندھا بھی بنا دیتے ہیں، بہرا بھی بنا دیتے ہیں. وہ کسی اور کی بات سننے کو تیار ہی نہیں رہتا، وہ سوائے خوشامد کے، اچھی باتوں کے کوئی اور بات سننا پسند نہیں کرتا. یہی صورتحال ندیم افضل چند کے ساتھ تھی. انہوں نے تقریباً 1.5 سال پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. وہ دن اور آج کا دن انہوں نے کبھی کسی ٹاک شو میں جا کر کوئی بات نہیں کی، کوئی بیان نہیں دیا، سوائے مجھے یاد ہے کسی یوٹیوبر کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے تو اس کے ساتھ انہوں نے کوئی سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر کوئی 15-20 منٹ کا ان کا انٹرویو تھا. اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہیں یا تحریک انصاف کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں مس فٹ تھا، میری باتیں لوگوں کو ناگوار گزرتی تھیں اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دے دوں. اب ندیم افضل چند جو ہیں یہ پہلی وکٹ ہے. میں نے 2-3 روز پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 وفاقی وزراء بھی جلد ہی موجودہ حکومت کو داغ مفارقت دینے والے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سے لوگ اب تیار بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کسی فلم میں پوچھتا تھا نا وہ کہ کتنے آدمی تھے، ابھی شاید عمران خان پوچھتے ہوں گے اپنے وزیروں سے، کچن کیبنٹ سے، کتنے آدمی ہیں، تو جواب ملتا ہوگا خان صاحب جان کی امان پاؤں تو بتا دوں 200 سے زائد ہیں. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.